ہم ایک ایسے انقلابی دور سے گزر رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی نے صحافت اور کمیونیکیشن کا پرانا نظریہ بدل دیا ہے۔ آج جس شخص کے پاس بھی کیمرے والا موبائل فون ہے وہ ایک ممکنہ صحافی ہے جو اپنے لیے مواد پیدا کرتا ہے اور اپنے لیے بڑا آڈینس بھی کھینچتا ہے۔ ایک صحافی کا مقابلہ صرف ایک صحافی سے نہیں، ایک اخبار کا مقابلہ صرف اخبار سے نہیں بلکہ ان کروڑوں لوگوں سے ہے جو کسی بھی لمحے ایک سنسنی خیز مواد وائرل کرا کر سینکڑوں معتبر صحافیوں سے زیادہ مشہور اور معروف ہو جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی شاید موجودہ مسلم صحافت نے بہت سنجیدگی سے نہیں لی اور موجودہ صحافت کے تقاضوں کے مطابق مواد پیدا کرنے کے کام کو ضروری نہیں سمجھا۔ اس انقلاب میں معلومات کو بہتر سے بہتر طریقے سے پیش کرنا اور اس کی مارکیٹنگ کرنا، اسے عوام اور ارباب اقتدار دونوں کے لیے قابل غور بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ مسلم صحافت کے بعض کام بالکل نہیں ہیں۔ اگرچہ ملک کی عدالتیں اور جیلیں مسلم ملزمین سے بھری پڑی ہیں، اگرچہ مسلم تنظیمیں اور ادارے آئے دن قانون کے بے رحم ہاتھوں کے شکار ہوتے رہتے ہیں، اگرچہ قانون کا من مانا استعمال مسلمانوں کی جان اور املاک کے ساتھ ظلم کرتا رہتا ہے، لیکن آپ کو مسلم صحافت میں قانونی معاملات پر اختصاص کرنے والے صحافی، اخبارات، پورٹل اور یوٹیوب چینل کی کمی محسوس ہوگی۔ آپ کو ایک بھی ایسی ویب سائٹ نہیں ملے گی جس میں صرف مسلم مقدمات کی کوریج ہوتی ہو۔ ظاہر ہے سینکڑوں مسلمان اور غیر مسلم حضرات ہیں جو قانونی مسائل کو پڑھنے اور سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان میں سے 3 ویب سائٹس، 2-3 یوٹیوب چینلز محض قانونی مسائل کی کوریج کے لیے ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلم عوام زیادہ باخبر ہوں گے اور مسلم ملزمان کے مسائل زیادہ سنجیدگی اور پابندی سے کور ہوں گے۔ اب تو بہت سارے مسلم وکلا ہر سطح کی عدالتوں میں موجود ہیں، ان سے اور پولیس و انتظامیہ کے ساتھ معلومات لیتے ہوئے مسلمانوں کی قانونی صحافت کا ایک نیا باب شروع ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے صرف تاریخی عمارتوں، مساجد اور اوقاف کی کوریج کے لیے خاص کوئی ویب سائٹ یا یوٹیوب چینل نہیں ملے گا۔ آپ کو اگر یہ لسٹ چاہیے کہ گزشتہ سالوں میں کتنی مساجد پر دعوے کیے گئے ہیں، کتنی مساجد پر تشدد مظاہرے ہوئے ہیں اور کون سی مساجد خطرے میں ہیں اور ان کی تازہ ترین تصویریں کیا ہیں، بلکہ کون سی مساجد مثالی مساجد کا کردار ادا کر رہی ہیں اور مساجد کے روز مرہ کے کیا مسائل ہیں، ایک ایسی ویب سائٹ جہاں آپ کے علاقے یا ریاست یا پورے ملک کی مساجد کی خبریں ایک جگہ مل جائیں، یا آپ کی اوقاف کی خبریں مل جائیں، بلکہ اوقاف تو خود ایک مستقل صحافتی جستجو کا مرکز ہونا چاہیے کیونکہ اوقاف مسلم کرپشن اور انتظامیہ کی بے حسی کا سب سے بڑا شکار ہے، لیکن مسلم صحافت میں اوقاف پر مرکوز ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل بہت کم نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلم عوام تو خبروں کے اس بڑے میدان سے بے خبر تو ہیں ہی، خیرخواہ برادران وطن اور انتظامیہ بھی مسلم شکایتوں سے باخبر نہیں ہو پاتے ہیں۔ اردو صحافت بڑی عجیب ہے کہ وہاں آپ کو مسلم اداروں کے کرپشن اور ان کی بد انتظامی اور تبصرے و خبریں کہیں نظر نہیں آئیں گی۔ مسلمانوں کے معاشی مسائل تو ایسے ہیں کہ جن پر انسائکلوپیڈیا بھی لکھی جائیں تو کم ہے، لیکن آپ کو مسلم صحافت سے یہ موضوع سرے سے غائب ملے گا۔ کسی علاقے کے مسلم مزدوروں کے استحصال کی خبر، کسی علاقے کے مسلم تاجروں کے مسائل، صنعت کاروں کے مسائل، پروفیشنلز کے مسائل سمیت یہ میدان ایسا ہے کہ جس پر 2-4 یا 10-20 ویب سائٹ بھی کم ہیں۔ آپ مسلمانوں کے معاشی مسائل پر فوکس کرنے والے 2-4 یوٹیوب چینلز کے نام بتائیں۔ اردو اخباروں میں مسلمانوں کے معاشی مسائل اور شائع ہونے والی خبروں اور تجزیوں کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ ایڈیٹر حضرات کے نزدیک مسلمان گویا کہ تمام معاشی مسائل حل کر چکے ہیں اور اب ان پر خبر نویسی، بریکنگ نیوز اور خصوصی کوریج کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے۔
ظاہر ہے کہ جس قوم کے اخبارات میں اس قوم کے سب سے اہم ترین مسائل کے لیے کوئی جگہ نہ ہو اور ان کی سرگرمیوں کی کوئی حیثیت نہ ہو تو وہ قوم کیوں کر اپنے مسائل کی مؤثر نمائندگی کر سکتی ہے؟ غربت اور معاشی پسماندگی سب سے اہم مسئلہ ہونے کے باوجود ملت کے تمام قائدین اور جماعتوں کی 10 سالوں کی ساری تقریروں، جلسوں اور تحریری گفتگو میں معاشی مسائل کا ذکر نفل نماز سے بھی کم ہے۔ نئی مسلم صحافت کو یہ چلن ختم کرنا ہوگا۔ آج کی صحافت میں آپ کو ہر میدان زندگی کے لیے وقف تنظیمیں، افراد اور ویب سائٹس ملیں گی، لیکن آپ مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کے مسائل کے ماہرین کی لسٹ تلاش کریں تو ماہرین کی لسٹ میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم نظر آئیں گے، جو بجائے خود اگرچہ اچھی بات ہے لیکن یہ اس بات کا بھی اشارہ کرتا ہے کہ مسلمان اس میدان میں مہارت حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ زیادہ سے زیادہ برادران وطن ہماری پسماندگی میں ہمارے ہمدرد بنے لیکن ہمارے نوجوان بھی اس میں اپنی ماہرانہ نظر رکھنے والے ہوں۔ میرا تو مشاہدہ یہاں تک ہے کہ خود تربیتی مسائل میں مسلمانوں کی کوششیں باقی دنیا کے مسلمانوں سے انتہائی پسماندہ اور غیر معیاری ہیں۔ مسلمان بچوں کے لیے یوٹیوب پر معیاری اسلامی پروگرام ہوں یا دینی مسائل میں رہنمائی والے ویڈیوز کی تیاری کا کام میری سمجھ سے باہر ہے کہ مدارس اسلامیہ کیا مریخ پر رہ رہے ہیں یا چاند پر کہ انہیں مسلمان بچوں اور بچیوں کے لیے جدید وسائل سے تربیتی مواد تیار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ انہیں لگتا ہے کہ آج کے بچے اور نوجوان ان کی ثقیل اردو والی خشک تقریروں سے خوش ہوں گے۔ ذرا ترکیہ کے دینی اداروں کی کوششوں کو دیکھیں، انہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنے بچوں کی پوری فکر ہے۔ 2-4 مدارس اور علماء کو چھوڑ کر مدارس اسلامیہ سوشل میڈیا کے بہتر اور مؤثر استعمال میں صریحاً ناکام ہیں اور انہیں اپنی ناکامی کی خبر ہے اور نہ پشیمانی۔ حالانکہ مدارس کے پاس بہترین عمارتیں بھی ہیں اور افراد بھی، محض معمولی ٹریننگ سے وہ لاکھوں افراد کو متاثر کرنے والے تربیتی، دعوتی مواد تیار کر سکتے ہیں۔ اگر 100 مدارس کے پاس 10-10 لاکھ افراد تک پہنچنے والے یوٹیوب چینل ہوں تو آپ بھی اس انقلابی صحافت میں کامیاب رول ادا کر سکتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ مسلمانوں کو موجودہ صحافت کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنی کمزوریوں کو درست کرنے والے ہر طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے معلومات کا تبادلہ ایک حقیقت ہے اور مسلمانوں کو اس میدان میں حصہ لینا ہوگا، اختصاص والے موضوعات میں اختصاص والی صلاحیت کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور یہ سارے کام آپ کی طرف سے صرف آپ کو ہی کرنے ہوں گے، کسی غیر کو نہیں۔ موجودہ صحافت ایک تیزی سے بدلتا ہوا شعبہ ہے جو تکنیکی ترقی، ڈیجیٹل میڈیا اور عالمی رابطوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس میدان کے تقاضوں کو سمجھنا اور اس میں اپنا کردار ادا کرنا نہ صرف ایک پیشہ ورانہ ضرورت ہے بلکہ اسلامی اقدار کے مطابق ذمہ داری بھی ہے۔ اس مضمون میں ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ مسلمانوں کو موجودہ صحافت کے تقاضوں کو کیسے سمجھنا چاہیے اور وہ کس طرح اس شعبے میں اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صحافت کا ارتقاء اور جدید تقاضے۔ صحافت کا شعبہ وقت کے ساتھ ڈرامائی طور پر تبدیل ہوا ہے۔ روایتی پرنٹ میڈیا سے لے کر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز تک، آج صحافت ایک کثیر جہتی میدان بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا، بلاگز، ویڈیو مواد، اور مصنوعی ذہانت (AI) جیسے ٹولز نے صحافت کے طریقہ کار اور اس کے اثرات کو بدل دیا ہے۔ اس تناظر میں، مسلمانوں کو درج ذیل تقاضوں پر توجہ دینی چاہیے۔ 1. سچائی اور صداقت، اسلامی اصولوں کی روشنی میں۔ اسلام سچائی اور ایمانداری کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ صحافت میں یہ اصول سب سے زیادہ اہم ہے۔
ایک صحافی کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ حقائق کو درست، غیر جانبدارانہ اور بغیر کسی تحریف کے پیش کرے۔ آج کل فیک نیوز، پروپیگنڈا اور سنسنی خیز رپورٹنگ ایک بڑا چیلنج ہے۔ مسلمان صحافیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی رپورٹنگ میں سچائی کو ترجیح دیں اور ایسی خبروں سے گریز کریں جو افواہوں یا غیر مصدقہ ذرائع پر مبنی ہوں۔ مثال کے طور پر، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی خبروں کو شیئر کرنے سے پہلے ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق، کسی بات کو بغیر تحقیق کے پھیلانا گناہ کے زمرے میں آتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، اور اس بات کی پیروی نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب سے باز پرس ہوگی۔ 2. اخلاقیات اور ذمہ داری۔ صحافت ایک طاقتور ذریعہ ہے جو معاشرے پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے، صحافی کو اپنی رپورٹنگ میں اخلاقی اقدار کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں شامل ہے: رازداری کا احترام، کسی کی ذاتی زندگی یا نجی معلومات کو بلا ضرورت افشا کرنا اسلامی اصولوں کے منافی ہے۔ غیر ضروری تنقید سے گریز، تنقید اگر کی جاتی ہے تو وہ تعمیری ہونی چاہیے، نہ کہ توہین آمیز یا ذاتی حملوں پر مبنی۔ سماجی ہم آہنگی، صحافت کو نفرت، فرقہ واریت یا تعصب پھیلانے کے بجائے معاشرے میں اتحاد اور انصاف کو فروغ دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی صحافی کسی حساس سماجی یا مذہبی ایشو پر رپورٹنگ کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ تمام فریقین کے نقطہ نظر کو منصفانہ انداز میں پیش کرے اور کسی ایک گروہ کو نشانہ نہ بنائے۔ یہ نہ صرف پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کا بھی تقاضا ہے۔ 3. سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل صحافت۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا صحافت کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ ٹویٹر، اب ایکس، فیس بک، یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارمز نے خبروں کے پھیلاؤ کو تیز تر کر دیا ہے۔ تاہم، اس کے ساتھ ہی فیک نیوز اور غلط معلومات کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ مسلمانوں کو سوشل میڈیا کے استعمال میں نکات پر عمل کرنا چاہیے۔ تصدیق سے پہلے شیئر نہ کریں۔ ایک حدیث کے مطابق، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھائے۔ مثبت مواد کی ترویج، سوشل میڈیا پر ایسی خبروں اور کہانیوں کو فروغ دیں جو معاشرے میں امید، اتحاد اور خیر کو بڑھائیں۔ سنسیشنلزم سے گریز، واہ واہی یا زیادہ سے زیادہ کلکس کے لیے سنسنی خیز سرخیاں یا مواد پوسٹ کرنے سے بچیں۔ 4. تکنیکی مہارت اور مسلسل سیکھنا۔ موجودہ صحافت میں تکنیکی مہارت کا ہونا ناگزیر ہے۔ ڈیجیٹل ٹولز، ڈیٹا جرنلزم، ویڈیو ایڈیٹنگ اور مصنوعی ذہانت سے چلنے والے تجزیاتی ٹولز اب صحافت کا لازمی حصہ ہیں۔ مسلمان صحافیوں کو چاہیے کہ وہ ڈیجیٹل لٹریسی بڑھائیں، سوشل میڈیا اینالیٹکس، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، سیو، اور ڈیٹا ویژوئلائزیشن جیسے شعبوں میں مہارت حاصل کریں۔ مصنوعی ذہانت کو سمجھیں، اے آئی ٹولز جیسے کہ خودکار مواد کی تیاری یا ڈیٹا تجزیہ اب صحافت میں عام ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھانا سیکھیں۔ مسلسل تربیت، صحافت کے جدید رجحانات سے ہم آہنگ رہنے کے لیے ورکشاپس، کورسز اور آن لائن تربیت میں حصہ لیں۔ 5. معاشرتی مسائل پر توجہ۔ صحافت صرف خبروں کو رپورٹ کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حل کے لیے آواز اٹھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے، انصاف اور مظلوم کی حمایت ایک اہم ذمہ داری ہے۔ مسلمان صحافیوں کو چاہیے کہ وہ سماجی انصاف کے ایشوز پر رپورٹنگ کریں، غربت، تعلیم، صحت اور اقلیتوں کے حقوق جیسے موضوعات پر توجہ دیں۔ مثبت کہانیاں اجاگر کریں،
ایسی کہانیاں شیئر کریں جو لوگوں میں امید اور حوصلہ پیدا کریں، جیسے کہ کمیونٹی کی کامیابیوں یا خیراتی کاموں کی رپورٹنگ۔ حساس موضوعات پر ذمہ داری سے رپورٹنگ، مذہبی یا ثقافتی حساسیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رپورٹنگ کریں تاکہ معاشرے میں تنازعات نہ بڑھیں۔ 6. اسلامی اقدار اور پیشہ ورانہ غیر جانبداری کا توازن۔ مسلمان صحافیوں کو اپنی دینی اقدار اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے درمیان توازن رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر، غیر جانبداری، ایک صحافی کو تمام فریقین کے نقطہ نظر کو منصفانہ انداز میں پیش کرنا چاہیے، چاہے وہ اس کی ذاتی یا مذہبی رائے سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ اسلامی اقدار کی ترویج، رپورٹنگ میں ایسی اقدار کو فروغ دیں جو انسانیت، انصاف اور ہمدردی کو اجاگر کریں۔ تعصب سے گریز، کسی مخصوص گروہ یا نظریے کے حق میں جانبداری سے بچیں، کیونکہ یہ صحافت کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ 7. عالمی تناظر اور مقامی مسائل۔ موجودہ صحافت عالمی اور مقامی دونوں سطحوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مسلمان صحافیوں کو چاہیے کہ وہ عالمی مسائل جیسے کہ ماحولیاتی تبدیلی، انسانی حقوق اور عالمی تنازعات کو سمجھیں، لیکن ساتھ ہی مقامی مسائل جیسے کہ تعلیم، صحت یا معاشی عدم مساوات پر بھی توجہ دیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی صحافی ماحولیاتی تبدیلی پر رپورٹنگ کر رہا ہے، تو وہ اسے اسلامی نقطہ نظر سے بھی دیکھ سکتا ہے کہ زمین اللہ کی امانت ہے اور اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ 8. چیلنجز سے نمٹنا۔ صحافت کے شعبے میں کئی چیلنجز ہیں، جیسے کہ دباؤ اور سنسرشپ۔ کچھ ممالک میں صحافیوں کو سیاسی یا سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں، اسلامی تعلیمات کے مطابق استقامت اور سچائی پر قائم رہنا چاہیے۔ مالی مشکلات، آزاد صحافت اکثر مالی چیلنجز کا شکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے متبادل ماڈلز جیسے کہ فری لانسنگ یا کمیونٹی فنڈنگ پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ذہنی دباؤ، صحافت ایک دباؤ والا پیشہ ہے۔ مسلمان صحافیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں اور دینی سرگرمیوں جیسے کہ نماز اور ذکر سے سکون حاصل کریں۔ مسلمان صحافیوں کے لیے عملی اقدامات۔ 1. تعلیم و تربیت، صحافت سے متعلق کورسز، ورکشاپس اور آن لائن پروگراموں میں شرکت کریں۔ 2. نیٹ ورکنگ، دیگر صحافیوں کے ساتھ رابطے استوار کریں تاکہ تجربات اور معلومات کا تبادلہ ہو۔ 3. اخلاقی رہنما اصول بنائیں، اپنے لیے ایک اخلاقی کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں جو اسلامی اقدار اور پیشہ ورانہ معیارات پر مبنی ہو۔ 4. کمیونٹی کی خدمت، اپنی رپورٹنگ کے ذریعے اپنی کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ 5. ٹیکنالوجی کا استعمال، جدید ٹولز اور پلیٹ فارمز کا استعمال سیکھیں تاکہ اپنی رپورٹنگ کو زیادہ مؤثر بنایا جا سکے۔ نتیجہ، موجودہ صحافت کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو تکنیکی مہارت، اخلاقی اقدار اور اسلامی تعلیمات کا گہرا شعور رکھنا چاہیے۔ صحافت ایک ذمہ داری ہے جو معاشرے کو بدل سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک امانت بھی ہے جسے سچائی، ایمانداری اور انصاف کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اسلامی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے، مسلمان صحافی نہ صرف اپنے پیشے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ معاشرے میں مثبت تبدیلی بھی لا سکتے ہیں۔